الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز حضرات، یہ اسلامی مہینہ دے لحاظ نال رجب دا مہینہ، اس مہینے دی 27 دی رات نو اللہ تعالیٰ نے اسارے آقا و مولا سرکار دو عالم شفیع معظم رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ علیہ تید والثناء نو معراج نصیب فرمایا۔ آپ دے معجزات چوں اے بہت بڑا معجزہ۔ معراج کی وے یعنی اللہ تعالیٰ نے 27 دی رات مختصر جیسے جبریل بھیج کے نال 70,000 ملائکہ بھیج کے دولہ بنا کے براق تے چڑھا کے مختلف جگہ تو پھیر کے موسیٰ علیہ السلام دی مزار، یروشلم عیسیٰ علیہ السلام دی جائے پیدائش، مدینہ شریف، پھر بیت المقدس 1,24,000 انبیاء دی امامت کرا کے پھر پہلا آسمان، دوجا آسمان، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، عرش، کرسی، پھر سدرہ، پھر 70,000 حجابات عظمت طے کر کے رب دے سامنے بندی میں تے انہ اکھی نال حضور رب دا جلوہ ویکھیا تے دیدار فرمایا۔ اس نو آدھیں معراج۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ ایک تو یہ کہ معراج کیوں کرائی، دوجہ یہ کہ معراج جسمانی ہے یا خواب دی ہے، تیجا واقع معراج، پھر انبیاء دے معراج تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج فرق۔ سب تو پہلا تو یہ کہ بعض لوگ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب وچ معراج کرائی گئی، یہ انہوں دا غلط نظریہ۔ اللہ تعالیٰ جسم سمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نصیب فرمایا۔ کیوں؟ یہ تو بے شمار دلائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت دے میدان وچ اللہ فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہو سن تے اپنے رب دیر ویکھ رہے ہو سن۔ اگر قیامت دے میدان وچ عام مسلمان نیک ولی رب دا دیدار کر سکدا تو دنیا وچ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرا رہے تے کیڑی عقل دے خلاف گل؟ یعنی جنت وچ تے رب دا دیدار ہونا ہی ہونا، تے دنیا وچ اگر رب دا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو ونجے تے عقل دے خلاف کیڑی گل ہے؟ پھر اس وچ براق دا ذکر ہے، حدیثاں چاہندا مسلم شریف دے حدیث ہے کہ براق تے من چڑھایا گیا۔ اگر خواب دی معراج ہویا تو براق دی کیڑی ضرورت ہے؟ تیجا یہ کہ کافرہ انکار کیتا۔ ابو جہل آکھیا اے ابو بکر، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ رات دے تھوڑے جیسے میں زمین تو چل کے 7 آسمانوں تو گزر کے رب دے سامنے بہ کے رب دا دیدار کر کے جنت دوزخ دا مشاہدہ کر کے واپس آیا، من گن سے؟ اس آکھے نہیں، مطلب اس آکھے تن پتہ ہونا چاہیے تھا تیرے نبی دعویٰ کیتا۔ صدیق اکبر آکھے اگر میرے نبی دعویٰ کیتا آمنا وصدقنا، بات میں تصدیق کری نا۔ اس سے ماں کے معراج دی تصدیق دی وجہ تو ابو بکر نو صدیق اکبر دا لقب ملے۔ خواب تو کوئی کہندی روح کتھائی بن سکتی، بس کافر انکار دی ضرورت ہی نہیں۔ نالے پھر بعض لوگوں نے ہوندہ کہ اتنی طاقت حضور وچ کنجے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ خود یہ بیان کیتا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک او ذات۔ میرے محبوب دے ذکر کرن تو پہلے تن پتہ ہونا چاہیے تھا کہ محبوب آپ نہیں آدھا پہ کہ میں معراج کی تھی، میں رب آدھا پہ کہ میں اپنے یار نو معراج کرایا، تو میں تو پاک ہوں۔ ان اللہ لا کل شیء قدیر، میں جو چاہ میں کر سکتا۔ پھر اب حضور فرمایا میرے 2 وزیر اسمانہ چن 2 زمینہ چن، اسمان چے جبریل میکائیل تے زمین چے ابو بکر عمر۔ ہن حضور دے وزیر دی یہ طاقت ہے۔ یہ تفسیر البیان وچ لکھیا کہ جبریل نے پوچھا بھئی تو سب تو زیادہ تن کوشش کتنے کرنی پئی؟ اس آکھا غزوہ احد دے موقع تے جس لئے حضور کا دندان زخمی ہویا تے خون چلیا، رب دا حکم ہے جبریل ایک خون زمین تے نہ منجے ورنہ زمین تے قیامت تک سبزہ ہی خون ہوگا۔ میں سدرہ تو چلیا 7 آسمانوں توتے خون تو حضور دے منہ چو چلیا، خون زمین تو آمن تو پہلے میں اس نے اپنا چاہ دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھرانوں کنویں سٹیا، رب دا حکم آیا کہ کنویں دے وچ پہنچن تو پہلے تو پتھر رکھ کے انہوں نے بچا دیا۔ میں سدرہ تو چلے میں پتھر پہلے رکھ دیا۔
پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے دے گلے تے چھری رکھی رب دا حکم جبریل جنت ون دمبا گھن چھری تو چلن تو پہلے اسماعیل علیہ السلام نو کٹ کے دمبا تلے رکھ دے۔ اگر غلام مصطفیٰ دی یہ طاقت ہے تو خود محمد مصطفیٰ دی طاقت دا کیا اندازہ لگا؟ یہ تو غلام دی طاقت ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے عالم کی، جو شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سائنسدان آتے ہیں کہ سورج دی ایک کرن جیڑی او پلک جھپکنے 95 کروڑ 20 لکھ میل دا فاصلہ کروے دی۔ سورج جیڑی کرن ہے، سورج دی روشنی دی کرن، یہ سائنسدانوں دا نظریہ 95 کروڑ 20 لکھ میل دا فاصلہ پلک جھپکنے کروے دی۔ تو سورج تو نور دی خیرات در مصطفیٰ تو بگن دا۔ امام جوزی حدیث لکھی نا اپنا الوفا دے وچ، بہت بڑا امام ہے، بہت نقاد امام ہے، جڑا بخاری تے مسلم نے حدیثاں تے اعتراض کر نہیں دا۔ اس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ کون ہے، نہ دن وچ نہ رات۔ اس حدیث دی وضاحت کی تھی، لم یکن للنبی ظل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ کون ہے، لم یکن ما شمس قط الا غلب ضوء ولا ضوء الشمس، ولم یکن ما سراج قط الا غلب ضوء ولا ضوء السراج۔ اس کا سایہ ان بندا کہ جسم سورج دے سامنے بندا، ادو جسم دا جڑا نور ہوے او نکلدا، اس دا سورج دا نور آندا، سورج دا نور غالب آندا تو سایہ بندا۔ ان یار چند دی روشنی جلے کوئی جسم اگر بندا، او چند دی روشنی آئی، جسم دی روشنی گئی، چند دی روشنی غالب آئی تو سایہ بنے۔ لیکن جس لئے نبی پاک سورج دے سامنے نکلے، او سورج دا نور آیا، نور مصطفیٰ جگمگایا۔ حضور دا نور مغلوب نہیں، سورج دا نور تو غالب آ گیا، اس واسطے سورج دی روشنی چ سایہ نہ بن سکے۔ جلے چند دی چاننی حضور نکلے، او چند دی چاننی آئی، یہ رخ مصطفیٰ دی چاننی جگمگائی، حضور کے چہرے دا نور چند دی چاننی تے غالب آ گیا، اس واسطے رات دی روشنی کی سایہ نہ بن سکے۔ بہرحال پھر یہ ساری جڑی اکھیں نور ہے، اس ڈالن تے سبزیاں تے گوشت تے اناج کھا کے اس کتنی طاقت ہے کہ سیکنڈ جو آسمان تک پہنچ جاتا، یہ بھی تو نور ہے۔ اگر اس اکھ والے نور جتنی طاقت رب پیدا فرما سکتا تو نور مصطفیٰ کیوں نہیں طاقت پیدا فرما سکتا؟ پھر جڑی ایت رسیندی سبحان، سبحان عربی محاورے کے مطابق اتنے بولے میں جی تو اگو کوئی حیران کن گل نہیں کوئی، اگر خواب دی معراج ہو گیا تو سبحان دا لفظ دی کیڑی ضرورت ہے؟ اسرا، اسرا دا لفظ جڑا ہوندا نا سیر روح مال جسم واسطے آندا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمایا فسر بے عبادی لیلن، میرے بندے گھن کے راتی سفر کرو۔ تو اسرا دا لفظی جسم تے روح دوہاں دی کٹھی سیر واسطے آندا، روح دی سیر واسطے یا خواب واسطے اسرا دا لفظی وقت ہونا چاہیے، اسرا دا لفظ آمنا ہی نہیں چاہیے، وقت ہونا چاہیے خوابش بکھایا۔ اسرا دا کیا مقصد پھر؟ نالے فرمایا بے عبد ہی، عبد بھی ہوندا جسم معروف نال عبد آکے ویندا، صرف روح عبد نہیں آکے ویندا۔ پھر لیلن رات دا تھوڑا جا حصہ، یہ بھی دسیندا کہ واقعہ جڑا یہ حقیقت جو رونما ہویا خواب دی گل نہیں۔ پھر قرآن آتا ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ یہ تو میں نے کہے ما کذب الفؤاد، نہ چھٹلایا دل نے، ما رآ جو اس ویکھے۔ ہن خود بندہ خود دیکھنا لو تو خود تصدیق کرنا لو، ان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہ میں ویکھا تو میں تصدیق کی، ان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ ویکھنا لو ہو رہا تصدیق لو ہو رہا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اتنے علماء دن جو کچھ اکھ نے ویکھیا دل نے جھٹلایا نہیں۔ مقصد کہ اکھ تو پہلی بار رب کا جلوہ ویکھے تو دل تو پہلے کئی دفعہ ویکھ چکے، جلے اکھ جلوہ ویکھے تو دل آکے تو صحیح پہ ویدیاں ہو، یہ عام جلوہ نہیں، جلوہ خدا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ اکھی ویکھیا دل اس دی تصدیق کی تھی، دل جھٹلایا نہیں۔ دل تو پہلے ہی رب دے جلوے ویدر آندا ہے، پہلی دفعہ جلے اکھ ویکھیا تو دل آ کے ٹھیک ویکھ رہی ہوں، یہ عام جلوہ نہیں، جلوہ خدا ہے، میں تو پہلے ہی ویدر آنا۔ بات اللہ تعالیٰ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ہن ویکھن دے انہاں ترائے انداز، ایک جن تساں من ویدے پیا میں تن سکون نال تساں من ویدے پیا میں تن ویدے پیا، ایک ہوندا اکھیں پھاڑ پھاڑ کے ویکھنا، ایک ہوندا کہ اکھ ویکھو تو اکھیں چندھیا ونجن، جن سورۃ در ویکھو تو اکھیں پنجابی چاہتے ہیں وشرینین، یہ ترائے رنگ ہیں۔ اللہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، اللہ تعالیٰ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب ویکھیا نہ اکھ چندیائی نہ اکھ جڑی پھاڑ پھاڑ کے ویکھیا، او بڑے سکون نال میں ویدھا رہا، میں اپنے یاد
تب اللہ تعالیٰ فرما ما زاغ البصر وما طغا، میرے یار ویکھیا نہ کیوں پھاڑ پھاڑ کے ویکھیا تے نہ کیوں چندیائیاں، میرے یار سکون نال من ویدر ہے تو میں اپنے یار میں ویدر ہے۔ پھر بات یہ سوال آیا دوجا کہ معراج کرائے کیوں گیا؟ خود علماء جواب نہیں دیں کہ کوئی محب ہوئے اپنے محبوب اپنی ہر شے محبوب نے بکھاندا اے شے وے اے شے وے تو بات ایک کائنات رب بنائی کملی والے آقا واسطے، فرما لولا کلمہ اظہرت من ربوبیہ، اے میرے حبیب اگر میں تین پیدا نہ کراں تو میں اپنے رب ہوں اظہار ہی نہ کراں۔ جلے کارخانہ قدرت رب سارا بنائی کملی والے واسطے، رب فرمایا محبوب زمین دے ملک تے ویکھے نہیں آس دن اسمان دے ملک بھی کھا جاؤ، یہ سارا کارخانہ جلے بنایا ہی تیرے واسطے تو آس دن کارخانہ دکھا بھی دیما۔ ہک وجہ دوجی وجہ کہ حضور گھر ستے پہن، اے بخاری دی حدیث ہے، جبریل آ گیا اس آگے تساں گھر آرام دے ستے پہ ہو، تہاڈی امت جڑی گناہ دے وچ ڈوبی ویندی، بتہائے مکہ کھڑ کے اتنے مختلف امت دے گناہگاراں دے حال حضور دکھائے گئے مثالی شکلاں، حضور گھبرا گئے، اس تو بعد آپ سامنے ہی چھوڑ دیتا ساری ساری رات بعد۔ بخاری دے لفظ حتی تورمت قدماہ، پیر مبارک حضور دے سج گئے، تاں جو رب نے قرآن نازل کرنا پیا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل اب انقص او زد علیہ۔ ہن دیکھو نا کتنا مقام ہے، تو میں ساری رات عبادت کریں دے رہاں، پیر سج ونجن جسم سج ونجن، کداں رب نہیں آکھنا تھوڑی عبادت کر، رب تو آتا اور عبادت کر۔ کملی والے عبادت کی تھی، پیر جلے سج گئے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا المزمل، او کملی اوڑھنے والا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، راتی جاگیا کر لیکن بہو نہ جاگیا کر، اتنا نہ جاگیا کر جو تیرے پیروں تے سو جاوے، کچھ گھٹا دے یا کچھ ودھا دے لیکن اتنا نہ کھلو، اتنی عبادت نہ کر جس نال تیرے پیر سن ونجن۔ تو دوجا تے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے حبیب ایسا قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ تو ساری ساری رات کھلو کے قرآن پڑھتا رہا، میں تن تکلیف ہے، تیری تکلیف دے منا سے قرآن نہیں ایسا نازل بات کی تھی۔ ایک تو امت دا غم جو گناہ میں ڈوبی ہوئی، دوسرا کافر نہیں انتانے کہنے لگا انت شاعر تو شاعر ہے، کہنے لگا انت مجنون تو مجنون ہے، کہنے لگا انت ابتر تیرا ذکر مٹ میں نہ تیری اولاد نرینہ کو نہیں، اڈو کافرن دے تانے اڈو امت دا غم۔ اللہ تعالیٰ دا حل کڈے کہ یار نو اپنا دیدار کرا دے، جلے میرا دید حسینہ دے خالق نو ویکسی دل دی بے چینی ختم ہو گئی، نال امت دی بخشش دا مجھ دے سنا دے کہ محبوب تو پریشان نہ تھی، تیری امت دے معاملے چا سدن راضی کر کے چھوڑ سا۔ ایک نہیں یہ مسلم شریف دی حدیث ہے نا، حضور تو انہیں مقام ہے، ایک نہیں آپ روندے بیٹھے، حضور اللہ جبریل بھیجے، جبریل پوچھ میرا محبوب کیوں رونا، ما یبکی کا کیوں رونا؟ جبریل آگا اس آگے اللہ فرمانا کیوں؟ آپ فرما امتی امتی امتی، میں امت دا غم میں امت دا غم میں امت دا غم میں۔ جبریل ول کے گیا ورل کے آیا، اس آگے اللہ تعالیٰ فرمانا انا لا نسوک فی امتک انا یردیک فی امتک ولا نسوک، محبوب اصلا تن مایوس نہ کرساں، امت دے معاملے تن راضی کر کے چھوڑساں، امت دے معاملے پریشان نہ تھی، تن مایوس نہ کرساں، تن راضی کر کے چھوڑساں۔ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، امت دے معاملے چ راضی کرساں تن مایوس نہ کرساں، امت واسطے رونن دی ضرورت کوئی نہیں۔ بہرحال ایک وجہ یہ آئی تے اللہ دیدار کرایا بے دل نو تھوڑا جا تسلی تھی ونجے تو امت دی بخشش دا مجدہ سن کے نا۔ دوجہ اللہ تعالیٰ فرما ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ مومنہ کو جان تے مال خریدیا، کس دے بدلے؟ جنت دے بدلے۔ خریدار خدا، ویچن والے مومن، وکدی کڑی شے بھائی جان تے مال، قیمت کے بھائی جنت۔ اللہ فرمایا محبوب اپنے غلامن ڈٹھے وکن والی شے تے ڈٹھی ہے کہ جان تے مال مومن دی، آ ذرا خریدار رب نو ویکن تے مومن دی جان مال دی قیمت جنت ہی ویکھ۔ پھر ایک وجہ اس دی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیوں کرائی گئی کہ جتنے نبی آئے، چیڑے نبی بھی آئے نا، قوم آکھے جی اللہ واقعی وحدہ لا شریک، ہر نبی آکھے اللہ، ہر نبی نمت آکھے اللہ نے ویکھے نہیں، آخر میں جبریل کو سنیا، میرا دل دماغ گواہی دیتا، رب دا پیغام آیا، ایک نبی بھی ایسا نہیں جیسے آکھو ہاں میں اکھی نال ویکھ کے منینا۔ اللہ تعالیٰ پہلی آئی نا شہادت علی شہادت، گواہی تو اتے گواہی، جنہوں نے تو سمن رسو تو میں دا گواہی دے،
اللہ فرمایا ہوں آخری او نبی آمنا چاہیے جنہیں شہادت اللہ شہادت نہ ہوئے اینی شاہد ہوئے. کون پوچھے جی اللہ ویکھنے ہاں ان اکھی رل ویک رب نواد اللہ شریف مانی. پھر توجہ فرماؤ ہون آ گئی معراج مختلف انبیاء دی. ہوں عیسیٰ علیہ السلام دی معراج کے ہوئے قوم جڑی ہے بڑے ظالم ہیں یقتلون النبیین بغیر حق نبیان شہید کریں دے بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی سولی تے لٹکاونا چاہیا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق اللہ کیتا کہ یشوع نام ایک سردار ہے انہوں دی قوم دا. عیسیٰ علیہ السلام دی ساری شکل اللہ اسن دے دیتی. انہوں عیسیٰ سمجھ کے اس یشوع پھانسی چڑھا سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے دوسری آسمان تے بلا. اسا منینیا شان ہے مقام ہے فضیلت ہے رفت ہے کہ زمین پہ چل رہے دوسرے آسمان تے پہنچ گئے. دوسرے تے ونجنا اسا عظمت منینے ہاں اسا قائل ہاں ہر نبی دے خادم ہاں ہر نبی دے غلام ہاں. لیکن کتھے دوسرے آسمان تے بامنا کتھے دوسرے چھوڑنا تیجن چھوڑنا چوتھن تلے چھوڑنا پنجویں چھوڑنا چیویں چھوڑنا ستویں چھوڑنا عرش میں چھوڑنا کرسی میں چھوڑنا سدرم چھوڑنا تو رب کے سامنے من کے بامنا. شہر آتا نا بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. اگر موسیٰ علیہ السلام اونچے گئے بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو دوسرے فلک کے طور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. دوجہ شاعر ہے اسے کہ کوئی فلک تے رہ یار گیا. اگر کوئی اسمان تے کھلو گیا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. جبریل سدرہ تے ون کے کھلو گیا نا اسے کہ جی میں اگلے نہ چل سکتا ایک وال دے برابر رکھنا چلنا اللہ دے انوار تو جلیات میرے پر جلا کے رکھ دے. کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو ہی پار گیا. ہون آئے ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرمایا معراج میں رسند پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. قرآن اسی طرح اس ابراہیم خلیل اللہ زمین و اسمان دے ملک دکھائیں دے راندے ہاں تاں جو یقین کرنے والا یقین کامل کرنے والے جو ونجے. یہ آیت لفظی ترجمہ مفسرین آکھیا ان اللہ قوا بصرہ حتی شاہد جمیع الملک من الاعلی والاسفل. اللہ اکھیش دیتی طاقت ابراہیم علیہ السلام دی. پتھر تے خدا کی تک کھڑا تحت الثری تک کارخانہ کھولے یعنی ستویں زمین تک تلو کھول لیتا. ادو عرش اولا تک کھول لیتا. جیلے خلیل اللہ تلنے وے دین تا ستویں زمین تے نظر پوندی ہے. جیلے اتھا وے دین تا عرش اولا تے پوندی ہے. عرش تے پوندی گئی. عرش تے ون کے ابراہیم علیہ السلام دی نظر رک گئی تھک گئی تے مک گئی. عرش تے ون کے کھلے پتھر تے تلے وے دین تا ستویں زمین تک دے دین اتھا وے دین تا عرش تک وے دین. کمال ہے شان ہے مقام ہے عظمت ہے کہ زمین تے کھلو کے بندہ عرش ویکھے. لیکن حضور کتے گئے ابراہیم علیہ السلام دی نظر پہنچی عرش تک میرے آقا دے قدم پہنچے عرش تک. جتے ابراہیم علیہ السلام دی نظر دی انتہا ہے اتھے میرے آقا دے قدم دی ابتدا ہے. شہردہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام صرف ویکھیا ایک ہوندا ویکھنا ایک ہوندا جاننا تے سیاںنا. انہوں ویکھے پہ سارے لیکن کئی بندے ہو سن جڑے باہر دے میں انہوں سیاں دا نا ہن ویکھنا جڑا ہن انگلینڈ چ بندہ انگریز آوے اسلام آباد 2 گھنٹے راوے تے بل میں اس کو پوچھو پاکستان ویکھے یا سیا ویکھے تے ویکھے کہ اسلام آباد ایک گلی بن کے بیٹھ کے تے بل گئے. ایک ہوندا ویکھنا ایک ہوندا جاننا تے سیاںنا اس وچ فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام صرف ویکھے پہ حضور جلے رب دے کول پہنچے نا اللہ تعالیٰ فرمائے مشکات دی حدیث ہے فیما یختصم مالا الاعلی میرے حبیب فرشتے کیڑی گل ہے جھگڑ دے پہ
مالا اعلی فرشتے کیڑی گل جھگڑ رہے آ فرما اللہ عالم یا اللہ تو بہتر جاننا حدیث لفظ فبادا یدہ بین کتفیہ اللہ اپنا دست قدرت میرے دو شانے درمیان رکھے فرما فوجدت بردہا بین صدیہ میں اللہ دے اس دست قدرت دی ٹھنڈک اپنے سینے چ محسوس کی فرما فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمان چاہیے میں وہ بھی جان گیا جو کچھ زمین چاہیے میں وہ بھی جان گیا ابراہیم علیہ السلام صرف زمین و آسمان دے ملک ویکھ رہے ہیں میرے آقا ویکھ بھی رہے ہیں تے جان بھی رہے ہیں تے سیان بھی رہے ہیں پھر آ گئے موسیٰ کلیم اللہ 40 دن آپ گئے گنن اپنا تورات اتھے رہے راتی دہاڑ روزہ راتی عبادت اتھے اللہ نال ہم کلام ہوئی ہم کلام دا مقصد کہ ادو رب کلام کرینا ہے موسیٰ علیہ السلام سن دے ادو موسیٰ علیہ السلام کلام کرینا ہے رب سن دے آپ سے ڈائریکٹ گفتگو ویسے نبی تے رسولوں دی گفتگو جو ہوندی بذریعہ جبریل ہوندی لیکن موسیٰ علیہ السلام دا کمال ہے کلیم اللہ اس واسطے آکھے بندہ کہ رب نال ڈائریکٹ کلام کیتے ادو گل کرنے ہیں اگر رب جواب نہیں دے بات رب گل کرنے یہ جواب نہیں دے بہت بڑا مقام ہے جیڑے رب نال ہوئی نا گفتگو تے بات حسینہ دا خالق دا مالک اس دی کلام دی کیفیت ہی ہو رہے جلے لطف اندوز ہوئے سکون تے اطمینان آیا انہاں آخر رب ارنی انظر الیک دل سوچو نے مجد کلام اتنا بے مثال ہے اس دا اپنا کیا دن جلوہ کتنا بے مثال ہو سی میں وہ دیدار کیوں نہ کرا آخر رب ارنی انظر الیک اے اللہ میں نے اپنا دیدار کرا جلے ہم کلام ہوئے گل کتوں نے باتوں نے اس بعد آکے میں اپنا دیدار کرا ہوں اللہ تعالیٰ نہیں آکھا میں کوئی بھی نہیں ویکھ سکتا نہیں آکھا میں ویکھے جا ہی نہ سکتا اللہ فرمایا لن ترانی موسیٰ تو ہرگز نہیں ویکھ سکتا موسیٰ تو ہرگز نہیں ویکھ سکتا شاعر آدھا ہے لن ترانی اصل ترجمہ کہ اللہ فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے کہ موسیٰ ہر کوئی میں ویکھ نہیں سکتا میں ویکھنا لی اکثر محمد مصطفیٰ دی اکھے پھر جلے موسیٰ علیہ السلام زیادہ زور پایا نا تو قرآن آدھا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ صاعقا اللہ فرمایا کلیم میں اپنا صفاتی نور سٹینا کو تور دے اگر تو صفاتی نور برداشت کر گیا ہو تو بس ذات دکھا دے بس ذات جلوہ دکھا دے ان صاحب تفسیر مزری یاد ہیں کہ صفاتی نور کتنا ہے کہ سوئی دے سراخ دا کروڑ میں حصہ سوئی دے سراخ دا کروڑ میں حصہ اللہ تعالیٰ اپنا صفاتی تجلی سٹی کوتور دے کوتور ریزہ ریزہ تے موسیٰ علیہ السلام بیوش کوتور ریزہ ریزہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے اور رب نے کنجی دکھے ہونے بیوش ہو گئے ایک صفاتی جلوے نال بیوش ہو گئے شہرادہ موسیٰ زے ہوش رفت زے یک پرتوے جمال تو این ذات میں نگری ادھر تبسمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام تو صفاتی جلوے نال بیوش ہو گئے تو اس ذات پہ وے دیا ہو سامنے بے کے پہ وے دیا ہو تو ہس ہس کے پہ وے دیا اچھا ہن صاحب تفسیر ابن کثیر جو بندی اس بڑے حوالے دینے تو بنو نو مت حوالہ چاچے دا وہ اتھے ہو کے آدھا وہ آدھا موسیٰ علیہ السلام دیکھے ہی ہے کچھ نا کہ اپنا سوئی دے سراخ تک کروڑ میں حصہ صفاتی تجلی پئی موسیٰ علیہ السلام بیوش اس انداز جو کچھ تجلی وکھیوں نے نا اکھی جتنی تیزی آ گئی کہ راتی 20 میل دور تو کیڑی ویک گئی صفاتی تجلی وکھیوں نے بے ہوش ہو کے وکھیوں نے سوئی دے سراخ دا کروڑ میں سے وکھیوں نے واقعی اکھی پاور اتنی آ گئی کہ انہاری رات 20 میل دور تو کیڑی ویک گئی ان مقام غور ہے جیڑا صفاتی تجلی ویکھے سوئی دے سراخ دا کروڑ میں سے ویکھے بے ہوش ہو کے ویکھے وہ تو انہاری رات کیڑی ویک گندا جیڑا سامنے بہ کے ویکھے تے بے ہوش ہو کے نہیں ہس ہس کے ویکھے اودے ویکھن دا عالم کے ہو سی پھر توجہ فرماؤ پھر کوندا نا دنیا جسول ہوندا ہن تساں تارا کو دوست ونجے کاغان ناران ایوبی ونجے تو پوچھتے ہیں ہاں سنا کیسی بڑی سینری آئی سبزہ بڑا آئی چشمے بڑے ہیں ہمیشہ نظر منظر دی تعریف کریں گے جیسے بندہ ویسے لاہور گیا فلانا بازار بڑا خوبصورت آئی نظر منظر دی تعریف کریں گے ہمیشہ لیکن جس لئے میرے آقا رب نو ویکھے ان چاہیے ہے نظر منظر کی تعریف کا حضور تو چپ ہیں منظر بولے کہ ما زاغ البصر وما طغى او میرے حبیب ویکھے تکلیم یہ پرتے تو ویکھن دھاکا دھاکا نظر چپ ہے تو منظر بول رہا پیا
کہ ما زاغ البصر وما طغى، اور میرے حبیب میں نے ویکھیا تکلیم بھی آئی، لیکن جنہیں تے ویکھیا آئی تکلیم بھی نہیں دیکھے۔ پھر غور فرماؤ کہ ہوں اعلان نبوت دہائی 12واں سال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے جبریل، آپ حضرت ام ہانی دے گھر تشریف فرمایا نزول، اتھو اس جگایا، پھر آب زمزم نال آپ دا سینہ چاک کی تک دل کٹ کے تو دل نو دھوتا گیا، یعنی دل باہر، حضور پھر بھی زندہ سارے علماء دن یہ ثابت ہو گیا کہ حضور زندگی دل دے محتاج نہیں، ساری کائنات حضور دی محتاج، بلکہ مسلم شریف دی حدیث ہے جبریل آتا کہ حدیث لفظ فنازل جبریل آئے ففرج صدری، میرا سینہ کھلو، ثم غسلہ بماء زمزم دے پانی نال میرا دل دھوتا گیا، ثم جاء بتستن من ذاب ممتلن حکمتا و ایمانا، بات ایک سونے دی تشتری گنایا جس سے ایمان تے حکمت بھری گئی، ففرغہ فی صدری، جبریل و تشتری میرے سینے چکندیل دیتی، ثم اتبکہ، بس دل جڑا اس نے سینے نسی چھوڑے، نور تے حکمت نال بھر کے پھر آب زمزم نال غسل لے کے 70,000 ملائکہ جبریل دے نال حضور نکڑا نستے، او اعلیٰ حضرت نا اے جان پرغم دکھاؤں تجھے کیسے وہ عالم جب پرے میں لے کے کسی ان کو جنا کا دولہ بنا رہے تھے، اکہ میں تن منظر کیلئے بکھائیں کہ کتائیں کوئی 4 بندے کھلے انہوں نے کتائیں چھیں 70,000 فرشتہ کملی والے آکن جنت دولہ پہ بنا دا۔ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ براق آندھی گئی، یہ مسلم دی حدیث ہے، کس سے کہانی نہیں، حضور فرمایا بہو دابت ابیض طویل فوق الحمار دون البغل، حضور فرمایا کہ کھوتے نالو وڈی آئی، خچر نالو چھوٹی آئی، گھوڑے نالو چھوٹی آئی، درمیان قد دی آئی، تو حضور فرمایا جتنے میری نظر مکتی آئی اتنے دا پہلا قدم ہوتا، جتنے نظر دی انتہا کی نہیں آئی اتنے اس دا براق دا پہلا قدم ہوتا۔ بات ان اگلا سوال ہے کہ رب کھڑیا کیڑے روٹ نال، گویا وہ چلتی تو نہیں تو اڑتی آئی نا، جتنے نظر پہ ہوتی پہلا قدم ہوتا ہے، اڑ نہیں گویا، روٹ تو کائنات ہزاروں روٹ ہیں لیکن رب کیڑے روٹ نال کھڑیا۔ حضور فرمایا اے مدارج نبوت زرقانی تے موبائل دنیا چھے سب تو پہلے کھجوروں دا جھنڈ آیا، جبریل اللہ کے جناب لاؤ تلے اتھے 2 نفل پڑھو، اے مدینہ ہو سی تو آدھی ہجرت گاہ ہو سی، اتھے تسا ہجرت کر کے آمن تو پہلے اپنے قدموں نال سی برکتاں عطا فرمائی، فرمایا بت میں چلو، بت یروشلم آیا، جبریل آخیا جتھے لاؤ اے عیسیٰ علیہ السلام دی جائے پیدائش ہے، عیسیٰ علیہ السلام اتھے پیدا ہوئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اتھے پڑھے، بات مسلم شریف دے حدیث ہے، حضور نے فرمایا مررتو علی موسیٰ لیلتاً اسرج بی اند کسیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا بت میں موسیٰ کلیم اللہ دی مزار کو گزرے، میں دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام قبر کھلو کے نماز میں پڑھ دے۔ ان پہلا سوال لوگ آتے ہیں قبرہ دے بہنا تھا شرک، تے کھڑی نہ کون پہ جبریل، تے جبریل مرضی نال نہیں کھڑی نہ رب حکم نال پہ کھڑی نہ، فرشتے رب دی مرضی تو بغیر کوئی کام کریں گے ہی نہیں، قرآن دا ہم بے امر ہی یعملون، ہر کام رب دے حکم نال کریں دے، تا رب دے حکم نال موسیٰ علیہ السلام دی مزار دے کول گن کے گیا، کس واسطے گن گیا؟ قیامت تک دنیا میں پتہ لگ ونجے اللہ دے نبیوں دی مزارت وینا شرک نہیں، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ بات لوگ کہتے ہیں نبی تمہار کے مٹی چرل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کھلو کے، تے بات اہل محبت آتے ہیں بھائی صلی یصلی، یہ سارے طالب علم میں بیٹھے صلی یصلی دا میں نے نماز پڑھنا بھی ہے، اس دا میں نے درود پڑھنا بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وہ یصلون، تو دو میں نے احتمال نماز پڑھ رہے تھے اور درود پڑھ رہے تھے، یہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا کہ میں جلے گزرے ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کھلو کہ میں تے درود پہ پڑھ دے، شاید کوئی آکے جی اس معنی دی کنجی گنجائش ہے، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کراں کوڑے بھی سچی گل کر چھوڑی دیں نا، وہ نشر طیب اس لکھتا کہ آدم علیہ السلام حضرت حوا نال نکاح ہویا، نکاح ہویا تو قربت دا ارادہ کتوں نے، اللہ فرمایا آدم ٹھہر پہلے حق مار ادا کر، قربت بعد پہلے حق مار، میں آدم علیہ السلام حیران ہوئے سن رب کیڑا حق مار منگدا، ڈالر منگدا یا پاؤنڈ منگدا یا ریال منگدا، چاند کے میرا
انہاں کہ یا اللہ کو مار کے فرما 20 دفعہ میرے آخر زمان نبی تو درود پڑھنے تے حق ادا ہو حق مار ادا ہو جیڑا رب آدم علیہ السلام کو حق مار دے طور تے 20 دفعہ درود پڑھا سکدا وہ موسیٰ کلیم اللہ چی کول بھی قبر چ کھلو کے کملی والا درود پڑھا سکدا. بہرحال شاید کوئی اے مناظرے چ پیش تھی، طالب علم نوٹ کریں، کوئی مولوی اس حدیث تے اعتراض نہیں کر سکتا، صحیح سند دی حدیث تو قرآن نال دی تائید. اللہ تعالیٰ فرما فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، موسیٰ علیہ السلام دی میرے یار نال ملاقات شک نہ کرے. قرآن دی ایت نہ دی تائید، ایت بھی ہے حدیث بھی ہے. پھر مفتی شفیع دیوبندی تفسیر معارف القرآن چاہتا، ادریس کاندلوی معارف القرآن چاہتا، دو یادن کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ دا معنی کہے کہ موسیٰ کلیم اللہ دی کملی بار نال ملاقات شک نہ کرے. تو ہن انشاءاللہ باقی اگلے جو میں جلسی ٹائم پورا ہو گیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.